السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے ایمانی ساتھی، پیارے بچوں، ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ رحمان آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو آپ کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، ساتھ ایمان کے جئیں، ساتھ ایمان کے دنیا سے رخصت ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی ہماری گفتگو کا پارہ نمبر 11، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جس کی پوری آیت کافی لمبی ہے، جس کی ٹرانسلیشن ہے یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس جاؤ گے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے، پھر اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوا ہے یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ ٹرانسلیشن ہے اس کی، جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں ہیں۔ پارے کے آغاز میں اپنی ہی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے مختلف بہانوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ پارے کے اختتام پہ اللہ ذوالجلال کے ظاہر باطن سے خوب واقف ہونے کا تذکرہ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو زبان کے الفاظ سے، مختلف ہیلوں اور بہانوں سے ریز کرنے کی بجائے عمل سے ریز کرنے کی کوشش کریں۔ خوبصورت نیت کے ساتھ عمل جتنا خوبصورت ہوا کرتا ہے، اللہ ذوالجلال امر کرنے والے کو اپنا بنا لیا کرتے ہیں۔ آئیے اس پاری کی روشنی میں دیکھتے ہیں وہ کون سے عمل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا بنا لیا کرتے ہیں، اور وہ کون سے عمل ہیں جس سے انسان رب کے تعلق سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 99 میں ارشاد ربانی ہے، جس کی ٹرانسلیشن کچھ یوں ہے، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 میں جو ہے وہ ہے جی صدقہ اور خیرات کرنا۔ صدقہ اور خیرات خالص اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دل میں اخلاص ہو، محبت ہو، رب کے قرب حاصل کرنے کی چاہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی دل میں جو ہے وہ چاہ ہو کہ روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت و سفارش فرمائیں گے۔ تو یہ صدقہ اور خیرات اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کا خرچ کرنا آپ کے لیے اللہ کی قربت لائے گا، اور اللہ تعالیٰ ضرور خرچ کرنے والوں کو، اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والوں کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمتوں والا اور مغفرت والا ہے۔ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت والا اور رحمت والا ہے، کہ اگر تمہارے گناہ ہوئے ہیں، تم اخلاص کے ساتھ صدقہ خیرات کرتی ہو تو اللہ مغفرت فرما دے گا اور رحمت بھی فرما دے گا۔ ہمیں اپنے مال میں سے صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے پکی سچی توبہ کرنا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 104 میں ارشاد ربانی ہے، کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ پکی اور سچی توبہ، یعنی کہ ایک گناہ ہو گیا یا ایک جو ہے وہ غلط چیز، غلط کام انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے، اس پر یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ میں صحیح نہیں کر رہا، میں گناہ کر رہا ہوں،
اور گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں، رب کی رضا حاصل نہیں ہو رہی، ناراضگی حاصل ہو رہی ہے، تو وہ پشیمان ہو کر، شرمندہ ہو کر رب کے حضور حاضر ہوتا ہے اور پکی سچی توبہ کر لیتا ہے۔ ان کے لیے بھی یہ ہے کہ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ بھئی اگر توبہ کرو گے، رب سے مغفرت مانگو گے، معافی مانگو گے، تو ہی اللہ تعالیٰ دے گا اور قبول کرے گا نا توبہ، اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے۔ بے شک وہی ذات ہے جو صدقات کو قبول کرنے والی ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں بھی جو ہے وہ اینڈ پہ کہہ دیا، اللہ کی صفت بیان کر دی کہ وہ مہربان ہے، کہ وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہی کرے گا انشاءاللہ العزیز، اور وہ مہربان بھی ہے۔ یعنی وہ جو صفت اس کے اندر جو ہے وہ مہربانی کی ہے، اس وجہ سے وہ توبہ قبول کرتا ہے کہ ہمارا رب کائنات جو ہے وہ بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 118 میں ارشاد ربانی ہے، ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ 3 شخصوں کے حال پہ بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کر لیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم والا ہے۔ یہاں پر جو ہے، یہاں پر ایک اور حوالہ دیا گیا ہے پکی سچی توبہ کا، کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان لوگوں پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا، اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ رب کائنات کے علاوہ ہمیں کہیں بھی کوئی پناہ نہیں مل سکتی، کوئی بھی ہمیں پناہ نہیں دے سکتا، تو بہتر یہی ہے اسی کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے بھی ان کے حال پر توجہ فرمائی، رحم فرمایا، کیوں؟ تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکے، آئندہ بھی جو ہے وہ اللہ کے حضور اپنی جو غلطیاں ہیں ان پر توبہ کر سکے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے۔ بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت قبول کرنے والا اور بڑا رحم والا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4418، میرا رب کس طرح توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی زبانی سنیے، فرماتے ہیں غزوہ تبوک کی تیاریاں عروج پر ہیں، سوچا کل تیاری کروں گا، وہ کل ہی بن جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سے تشریف لے آتے ہیں واپس۔ میرے جیسے غزوہ سے پیچھے رہ جانے والے اسی کے قریب لوگ تھے، زبانوں پر جھوٹ تھا، معافی کا سلسلہ جاری تھا۔ میں چند قدم چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں چلے جاؤ کہ میرا رب فیصلہ فرما دے۔ 40 دن گزر گئے، وہ 40 دن بھی کیسے تھے؟ لوگوں کو جب حکم نبوی ہوا کہ ان سے کلام تک نہ کیجیے، فَاجْتَنَبَنَا النَّاسَ، لوگ تھے کہ اجنبی ہو گئے، تَغَيَّرُوا لَنَا، سب کچھ بدل گیا، ساری دنیا ہی بدل گئی۔ ایسے نازک موقع پر مجھے پھسلانے کے لیے غسان کے بادشاہ کا خط پہنچتا ہے جسے میں تندور میں جلا دیتا ہوں۔ 40 دن کے بعد پیغام پہنچتا ہے بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ 50 دن گزر گئے، نماز فجر کے وقت گھر کی چھت پر بیٹھا تھا، دم گھٹا جا رہا تھا، زمین باوجود وسعتوں کے تنگ ہوتی جا رہی تھی، آواز بلند ہوتی ہے، یا کعب بن مالک ابشر فخررت ساجدا، اے کعب خوشخبری ہو کہ میں سجدے میں گر جاتا ہوں، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتا ہوں، معافی آپ کی جانب سے یا اللہ کی جانب سے، اللہ ذوالجلال کی جانب سے۔ سچ کے بول تھے، توبہ کا انداز تھا کہ میرے رب نے قرآن بنا دیا، اللہ ذوالجلال ہمیں بھی سچ بولنے کی
اور صدقے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پر دیکھیے غزوہ کا ذکر ہے کہ کچھ لوگوں نے اس وقت جو ہے غزوہ تبوک میں جان بوجھ کر شرکت نہیں کی، جان بوجھ کر سوچا کل تیاری کروں گا، وہ کل پھر آئی ہی نہیں، اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے پہ چلے گئے اور واپس بھی تشریف لے آئے، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لوگ حاضر ہوئے، معافیاں مانگنے لگے، زبانوں پہ جھوٹ تھا، منافقت تھی دل میں، اور معافیوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ کعب بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھتے ہیں اور سچ بولتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلے جاؤ، میرا رب فیصلہ فرما دے گا۔ 40 دن گزر جاتے ہیں اسی طرح سے، اور کعب بن مالک پشیمان ہے، معافیاں مانگ رہے ہیں رب سے، دل میں شرمندہ ہے، اور کثرت سے جو ہے وہ توبہ چل رہی ہے۔ اور کعب بن مالک کہتے ہیں سب کچھ بدل گیا، لوگوں نے جو ہے مجھ سے بات کرنا بند کر دیا، لوگ اجنبی ہو گئے مجھ سے، ساری دنیا ہی بدل گئی۔ اور پھر ایسے نازک موقع پر غسان کے بادشاہ کا خط بھی آتا ہے جسے وہ تندور میں جلا دیتے ہیں۔ 40 دن گزرنے کے بعد پھر بیوی سے بھی الگ ہونے کا حکم آ جاتا ہے، پھر 50 دن گزر جاتے ہیں، اسی طرح دل برداشتہ، پریشان، دم گھٹا جا رہا ہے، اور اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں نماز فجر کے بعد، اور ایسا لگ رہا ہے انہیں کہ زمین جو ہے وہ اتنی وسیع ہے لیکن ان کے لیے تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ پھر آواز آتی ہے کہ اے کعب خوشخبری ہو، اے کعب خوشخبری ہو، تو کعب بن مالک سجدے میں گر جاتے ہیں، پھر دوڑتے ہوئے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ سچ بولنے کا یہ انداز ان کا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ دیکھیں قرآن کا حصہ بنا دیا، حدیث بنا دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سچ بولیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، نیک عمل اختیار کرنا، سورۃ توبہ آیت نمبر 105 میں ارشاد ربانی ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 105 میں ارشاد ربانی ہے، کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، اور ضرور تم کو اسی کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، میرا رب تمہیں بتائے گا تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہاں پر جو ہے نیک عمل اختیار کرنا، یعنی اپنے نیک عمل ترک نہ کرو، نیک عملوں کو جاری رکھو، اور یہ توکل رکھو رب پہ کہ تمہارے یہ عمل خود رب دیکھے گا، اس کا رسول بھی، اور پھر یہ کہ ایمان والے بھی دیکھیں گے، اور پھر یہ بھی توکل رکھنا کہ تم ضرور رب کے پاس لوٹو گے جو کہ ہر چھپی اور کھلی چیز کو جاننے والا ہے، اور میرا رب ہی تمہیں بتائے گا، خبر دے گا کہ دنیا میں تم کیا کیا کرتے تھے، یعنی تب تم پر آشکار ہوگا کہ میرا رب کتنا باخبر تھا اور کتنا باخبر ہے۔ عمل کیے جاؤ، نیک عمل اختیار کرو، برے عمل اختیار نہ کرو۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، طہارت و پاکیزگی اختیار کرنا، سورۃ التوبہ آیت نمبر 108 میں ارشاد ربانی ہے، اس میں ایسے آدمی ہے کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پر جو پوائنٹ ہے طہارت اور پاکیزگی ہے، یعنی خود کی صفائی، روح کی صفائی، ضروری نہیں جسم کی صفائی، دل کی صفائی، دماغ کی صفائی، سوچ کی صفائی، پاکیزگی، روح کی پاکیزگی، جسمانی پاکیزگی، روحانی پاکیزگی۔ تو اس میں ایسے آدمی ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، ہر طرح سے پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ طہارت اور پاکیزگی صرف جسمانی نہیں، زبانی نہیں، نظروں کی پاکیزگی، دل اور دماغ کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی، سوچ کی پاکیزگی۔ تو اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، اللہ پر ایمان رکھنا، سورۃ التوبہ آیت نمبر 112 میں ارشاد ربانی ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کون سے مومنین؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، ایسے مومنین۔ ہمیں بھی اللہ پر ایمان رکھنا ہے تاکہ یہ خوشخبری ہمارے لیے بھی ہو، ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے لیے یہ خوشخبری آئی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 103 میں ارشاد ربانی ہے، پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ پہ ایمان رکھنا اس حوالے سے دیکھ لیجئے کہ اور ایسے مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے،
اور آگے سورہ یونس آیت نمبر 103 میں پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیا کرتے ہیں۔ پیغمبروں اور ایمان والوں کو، پہلی قومیں جن میں سے وہ لوگ جو ایمان والے تھے، پیغمبروں کی پیروی کرنے والے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی جتنی بھی قومیں آئیں ان پر مختلف عذاب نازل ہوئے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیا اور باقی قوموں کو نیست و نابود کر دیا، انہیں عذاب سے دوچار کر دیا۔ تو یہاں بھی ہمارے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھیں گے، توکل رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نجات دے گا۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، دین کو سمجھنا اور پھیلانا، اہم پوائنٹ ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 122 میں ارشاد ربانی ہے، ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ یہاں پر جو ہے دین کو سمجھنا اور پھیلانا، طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، یعنی ایک قبیلہ ہے، ایک علاقہ ہے، وہاں سے ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کسی ایسی جگہ پر جائے جہاں پر جو ہے وہ دین کی مکمل تعلیم دی جاتی ہے، دین کی سمجھ بوجھ دی جاتی ہے، دین کے بارے میں جو ہے وہ صحیح آگاہی دی جاتی ہے۔ تو وہاں سے یہ چھوٹی سی جماعت جو ہے یہ سیکھ کر آئے، پڑھ کر آئے، سمجھ کر آئے اور سارا کچھ جان کے آئے، اور واپس اپنی قوم میں، اپنے علاقے میں، اپنے قبیلے میں، اپنے گاؤں میں یا اپنے شہر میں آئے اور پھر وہاں کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، انہیں اللہ کے حکم پڑھ کر سنائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ تو کتنا اچھا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھا دیا، خود بتا دیا کہ کس طرح جو ہے آپ لوگوں نے ایجوکیٹ ہونا ہے، دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، اللہ سے ڈرتے رہنا، سورۃ توبہ آیت نمبر 123 میں ارشاد ربانی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، بے شک جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، خشیت ہے، جس کے دل میں تقوی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے اور پھر ان لوگوں کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر رکھیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 63 اور 64 میں ارشاد ربانی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے، وہ لوگ جو ایمان لائے، برائیوں سے جنہوں نے پرہیز کیا، نیکیاں کی، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابیاں ہیں، خوشخبری ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ جو ہمیں خوشخبری دی گئی ہے نا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ کامیابی کی، یہ ایمان والوں کے لیے ہے، تقوی رکھنے والوں کے لیے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہمیں بھی یہ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھنا، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57، یہ ارشاد ربانی ہوا ہے کہ اے لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک چیز آئی ہے، کیا ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید، ہدایت ہے، جو نصیحت ہے، اور جو دلوں میں جو روگ ہے نا، جو کجی ہے، جو مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، ان کے لیے یہ شفا ہے، رہنمائی کرنے والی ہے، اور ایمان کے لیے والوں کے لیے رحمت ہے، یعنی کہ یہ کتاب رہنمائی کرنے والی ہے زندگی کے ہر معاملے میں، اور پھر یہ کہ ایمان والوں کے لیے بڑی رحمت ہے، اس میں خوشخبریاں ہیں، اس میں بشارتیں ہیں، اللہ کی محبت کی، قربت کی، نبی کی شفاعت کی، سارا کچھ ہی ہے اس میں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، سورہ یونس آیت نمبر 84 میں ارشاد ربانی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہیں۔ یہاں دیکھیں کس قوم سے کہا گیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے اور اس قوم سے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو رب کے، تو اللہ پر بھروسہ رکھو، ایمان رکھو۔ تو یہ ایک مشورہ بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے، تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں اللہ پر توکل کرنا ہے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔
اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، کثرت سے دعا کرنا۔ سورہ یونس آیت نمبر 85-86 میں ارشاد ربانی ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات عطا فرما۔ یعنی یہاں پر ہمیں کیا مشورہ ملا ہے 85-86 آیت نمبر میں، کہ کثرت سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ یعنی ظالموں سے جو ہے وہ دور رہنے کے لیے اور خود کو بچانے کے لیے اللہ کی رحمت مانگی جا رہی ہے، اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے، دعا مانگی جا رہی ہے، کافروں سے نجات مانگی جا رہی ہے۔ تو کثرت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ نہ بنائے کسی کے لیے بھی، بلکہ اپنی رحمت میں داخل کرے اور کافر لوگوں سے نجات دے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، صدق کے دل سے آہوزاری کرنا۔ سورہ یونس آیت نمبر 98 میں ارشاد ربانی ہے، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا ان کو نفع والا ہوتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اب یہاں کیا ہے کہ صدق کے دل سے آہوزاری کرنا۔ کوئی بستی ایمان نہ لائی، اگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اس کا ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر ٹال دیا۔ یعنی یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لائی تو رسوائی کا جو عذاب تھا دنیاوی زندگی میں سے ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب توبہ کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اوپر سے عذاب کو ٹال دیا تھا۔ یعنی صدق کے دل سے، سچے دل سے آہوزاری کرنا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ بخشش طلب کرنا اگلا پوائنٹ ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 3 میں ارشاد ربانی ہے، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو مقررہ وقت تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ یہاں پر ہے بخشش طلب کرنا، ٹھیک ہے، سورہ ہود کی ہے آیت نمبر 3، کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، یعنی معافی مانگو، بخشش مانگو، اس کی طرف توجہ دو، یعنی اس کے احکامات کو مانو، اس کی عبادت کرو، اس سے محبت کرو، تو وہ ایک وقت مقررہ تک، جتنا وقت تمہارا زندگی کا سامان لکھا ہوا ہے دنیا میں، جتنی زندگی گزارنے لکھی ہوئی ہے، تو وہ اچھا سامان زندگی دے گا، یعنی زندگی گزارنے کے لیے اچھی ذرائع دے گا، اور جو اس زندگی میں زیادہ عمل کرنے والا ہوگا رب کے احکامات پر، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی زیادہ ثواب پائے گا۔ وہ کون سے اسباب ہیں جن کے سبب میرا رب کسی کو اپنا نہیں بنایا کرتا، بلکہ در در کی ٹھوکریں پھر مقدر ہوا کرتی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے اسباب ہیں۔ نمبر 1 ہے شرک کرنا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 113 اور 14 میں ارشاد ربانی ہے، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں۔ اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ جو لوگ دوزخی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا وہ صرف وعدہ کے سبب تھا جو انہوں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعتاً ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ یہاں پر کیا ہے کہ شرک کرنا یہ وہ سبب ہے پہلا جس سے رب جو ہے وہ کسی کو بھی اپنا نہیں بناتا، بلکہ در در کی ٹھوکریں جو ہے وہ اس کا مقدر بن جاتی ہیں، جو شریک بناتا ہے رب کے ساتھ۔ پیغمبر ہو یا چاہے عام مسلمان ہو، کسی کو بھی جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہاں پہ سے یہ ثابت ہوگی پہلی بات کہ مشرکین کے لیے ہم مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے، بے شک وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، سگا رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ جب ظاہر ہو جائے کہ یہ شخص شرک کرتا ہے، دوزخی ہے، تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی بند کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، لیکن جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ کا دشمن ہے میرا باپ، تو وہ اس سے بے تعلق ہو گئے، اپنا تعلق ختم کر دیا۔
دعائے مغفرت نہیں کی، تعلق اس وجہ سے ختم کیا کہ وہ جو ہے ان کا باپ جو ہے وہ مشرک ہے. تو کس لیے ختم کیا تعلق باپ سے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. تو دیکھ لیں واقعتاً ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے. آگے دیکھیے گا اگلا پوائنٹ، کفر کرنا. سورہ یونس آیت نمبر 4 میں ارشاد ربانی ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، ان کے کفر کی وجہ سے دردناک عذاب ہوگا. استغفر اللہ. دیکھ لیجئے، جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، حکموں کو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ان لوگوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، انہیں پینے کو ملے گا، جو کہ ان کے کفر کی دردناک سزا ہوگی. اللہ تعالی ہمیں کفر سے بچائے، آمین. اگلی آیت دیکھیے گا، آخرت کا انکار کرنا. سورہ یونس آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد ربانی ہے، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. تو کیا ہے جی؟ آخرت کا انکار کرنا. جنہوں نے انکار کیا، جن کو یقین نہیں تھا کہ رب کے پاس جانا ہے، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ہی سارا سامان بنا لیا، اسی پر راضی ہو گئے، اسی میں دل لگا کے جو ہے وہ بیٹھ گئے، اس کی عیش و عشرت میں کھو گئے، اللہ کی آیتوں سے غافل ہو گئے، حکموں سے غافل ہو گئے، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ٹھکانہ تیار ہے. کس وجہ سے؟ ان کے ان اعمال کی وجہ سے. اور وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، دوزخ کی آگ. اگلا دیکھیے گا، اللہ پر جھوٹ باندھنا. استغفر اللہ. سورہ یونس آیت نمبر 69 ارشاد ربانی ہے، آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے. یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا ان کے لیے سراسر ناکامی اور گھاٹے کا سودا ہے. جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کے لیے بہت گھاٹے کا سودا ہے، برا انجام ہے ان کا، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. وقت سے پہلے توبہ نہ کرنا. سورہ یونس آیت نمبر 91، 92، 93 یکے بعد دیگرے 3 آیات اس پر. پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگے، میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا. ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. تو جب وقت تھا توبہ کرنے کا تب فرعون نے توبہ نہ کی. جب دیکھا کہ اب موت سر پہ آن کھڑی ہے اور ظاہر ہو گیا کہ رب کے سوا کوئی بھی ہمیں بچا نہیں سکتا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو ہے وہ اللہ کے حکم سے پار کر گئے ہیں پانی کو، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ جب ڈوبنے لگے، جب بالکل پانی سر کے اوپر سے گزر گیا، تو کہتے ہیں کہ میں قوم کہتی ہے، فرعون کہتا ہے، میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیلی ایمان لائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں مسلمانوں میں سے ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اب بھی مان لاتا ہے تو؟ پہلے سرکشی کرتا رہا، شرک کرتا رہا، کفر کرتا رہا، خدائی کا دعویٰ کیا، مفسدوں میں داخل رہا. ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا ہے، سو اب تیری لاش کو نجات ملے گی. یعنی کہ لاش جو ہے وہ عبرت کا نشان بنے گی، جو کہ آج تک دنیا میں موجود ہے. اسے پانی قبول نہیں کرتا، اسے مٹی قبول نہیں کرتی، اسے آگ قبول نہیں کرتی. عبرت کا نشان وہ لاش بنی ہوئی ہے، عبرت کا نشان کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کا حشر رب کائنات کیا کرتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ بہت سے آدمی نشانیوں سے غافل ہیں. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے ہم ان کاموں کو اختیار کریں جن سے میرا رب انسان کو اپنا بنا لیا کرتے ہیں، ان سے اجتناب کرے جن سے انسان رب کے تعلق و محبت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اللہ رب العزت خاتمہ بالایمان فرمائے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.